الحمدللہ. نہیں کل کیا ہوم منسٹری آئی تھی نا ادھر. ہوم منسٹری سے بھی پوچھ لیں کہ وہ اصل میں ہوم منسٹری میرے ہوم میں ہی رہتی ہے نا. شہریار صاحب آج جس عظیم ہستی کا ذکر خیر ہو رہا ہے ان کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہیں گے, اور ظاہر ہے کہنا چاہیں گے, آپ کا دل مچل رہا ہوگا کہ میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں, اور پھر انشاءاللہ سوالوں کی جانب بڑھتے ہیں. میں تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قربان. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ جی ایج ڈفرنس 40 سال 25 سال 15 سال کا ایج ڈفرنس. جی اگر بڑی عمر کی بیوی کے ساتھ کوئی آئیڈیل کپل دیکھنا ہے تو آپ اما خدیجۃ الکبریٰ اور سید سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں. اور اگر آپ نے چھوٹی عمر کی دلہن اور بڑے عمر کے دلہا کو دیکھنا ہے تو بہترین کپل امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام. تو میں پڑھ رہا تھا, بلکہ کسی انگلش اسکالر نے کچھ بات لکھی تھی. جی. اس نے کہا کہ مجھے جو سمجھ میں آئی ہے, جو اتنی ینگ ایج میں رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کا نکاح ہوا ہے, 6 سال کی عمر میں نکاح, پھر 9 سال کی عمر میں, کیونکہ وہاں کے رواج کے وہاں کا جو ایٹماسفیئر ہے وہاں پر 9-10 سال کی بچی پیوبرٹی کو پہنچ جاتی ہے. لیکن سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ آپ رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ وہ والی ہیں جو خانگی ہیں, گھریلو ہیں, میاں بیوی کے مسائل وہ ساری یہاں سے, وہ ساری کی ساری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت. ماشاءاللہ بہت اچھا. اس کے لیے بہت فریش مائنڈ چاہیے تھا, بالکل ینگ فریش مائنڈ چاہیے تھا, جو امی عائشہ صدیقہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. تو پتہ چلا کہ ہمارے لیے, خاص طور پہ ہماری آج کی یوتھ نسل لڑکیوں کے لیے, امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لائف ہے اس کو اسٹڈی کرنا بہت خوبصورت ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں. جب سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کے لیے عمر مبارکہ ہو گئی تو رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری فاطمہ کے لیے دلہا بھی جو ہے نا اس کے معیار کا ہونا چاہیے. تو پھر اللہ عز و جل نے مولا علی مشکل کشا کا جب رشتہ ہوا تو بھیجا. تو آپ نے آگے بڑھ کر کس طرح وہ شادیوں کی تیاریاں کی تھیں, وہ ہمیں بہت ایک رول ماڈل ہے. آج کے دور کی جو ہمارے یہاں سمجھایا تھا کہ جی یہ سوتیلی ماں ہے, پتہ نہیں یہ اپنی بیٹی کا خیال کرے گی نہیں کرے گی, تو ایک بہترین رول ماڈل, اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. کہ آج کے دور میں جو ہم 2 شادیاں کر لیتے ہیں, میں نے نہیں کی, ہاں جو 2 کر لیتے ہیں, میں آپ کو بھی حسرت سے ہی دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے حسرت نہیں. کل جو کہہ دیا تو اس پہ لوگ اتنا پوچھ رہے کہ دانش نے ایسا کیوں کہا, آپ دانش سے پوچھیں. کیا پوچھے؟ کل آپ نے جب کہا کہ میں کر سکتا ہوں, مجھے پورا حق ہے, لیکن میں کر نہیں رہا فی الحال, تو مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں کہہ دیا دانش. آپ سے کیوں کہہ رہے ہیں بھائی؟ وہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک بات. یہاں پر یہ بات ہے, آپ لوگوں کی بہت پرواہ کرتی ہیں. میں بالکل کرتی ہوں کہ لوگوں کی وجہ سے ہم ہیں یہاں, نہیں ہم اللہ کی وجہ سے. ہم یہ بات مکمل کر رہے ہیں. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ کبھی بھی ایسا شو نہیں کیا کہ جی میں تمہاری اسٹیپ مدر ہوں. سگی ماؤں سے زیادہ پیار دیا اور ایک کام کیا, اور ہمیں ایک رول ماڈل دیا امت کی ماؤں کو, بیٹیوں کو, کہ دیکھو جی ریلیشن شپ الحب للہ والبغض للہ بننا چاہیے. اللہ ہی کے لیے محبت ہونی چاہیے اور اللہ ہی کے لیے نفرت ہونی چاہیے. بس یہ محبت ہے, اللہ کرے ہمارے یہاں قائم ہو جائیں. اور رہی بات, میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے واقعی میں بتا رہا ہوں, قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے صرف بھلائی کی نیت سے اپنے خاندان کی, ایک شی وہ 35+, ان کے بچے بھی بڑے ہو گئے تھے, وہ بیوہ ہو گئی تھیں, انہوں نے اپنی خاندان کی اس خاتون سے شادی کی اور بڑی اچھی لائف ماشاءاللہ, دونوں بیویاں ہنسی خوشی رہتی ہیں. ایسے ہی مجھے کچھ بات کر رہے تھے, کہنے لگے شاہ صاحب ایک بات آپ سے اس طرح ہاتھ جوڑ کے مجھے کہا, یار دوسری شادی نہیں کرنا, کیونکہ یہ بھلائی کی نیت سے بھی اگر آپ کرو گے نا, آج کے دور میں ہمارے معاشرے کا معیار اور ظرف اتنا ہے ہی نہیں کہ وہ اس کو برداشت ہونا چاہیے. کیونکہ شہریار صاحب ہم آیت کا پہلا حصہ ڈسکس کرتے ہیں, دوسرا نہیں کرتے. آپ کریں نا اس, میں تو کرتا ہوں بھائی, میں اس کو بھائی, کیونکہ 4 شادی کا حکم نہیں, اجازت ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر تم انصاف, ہماری اوقات ہے کہ ہم انصاف کریں. نہیں دیکھیں, اللہ نے جو فرمایا نا, آپ سورہ نور کی آیت جو نساء کی آیت نمبر 4 کا نا, وَإِنْ خِفْتُمْ, اگر تمہیں خوف ہو کہ تم اعتدال نہیں کر سکو گے, تم عدل نہیں کر سکو گے. عدل چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے, عدل کو بھی سمجھنا کیا ہوتا ہے کہ عدل اتھارٹی ہوتی ہے. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے, ایک بیوی سے دب رہے ہیں, دوسری بیوی پہ شیر بن رہے ہیں, یہ عدل نہیں ہے. انڈرسٹینڈ, وہ برابری تو اور بھی الگ بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتے, عدل نہیں کر سکتے. لیکن آپ یہ مانتے ہیں تو پھر اللہ نے بہتر کس کو کہا, ایک ہی پہ ٹھہرے رہو, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. بالکل, اللہ کرے ہم مردوں کو
ساری شریعت کے اندر یہ والا حصہ بھی آیت کا نظر آ جائے کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو تمہارے ایک میں بہتر یہی ہے کہ تم ایک ہی پہ ٹھہرے رہو. میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, اب سوالوں کی جانب بڑھے. کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ؟ ایک لائیو کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کون کہاں سے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. عاقب خان بات کر رہا ہوں ہری پور سے KPK. جی بولیے. نہیں نکلے گا سر. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے جی, اور جو میڈم رابعہ ہیں وہ بھی بہت زبردست, اور تمام جتنے یہ رمضان ٹرانسمیشن ہو رہی ہے چینل پہ سب سے اچھا پروگرام ماشاءاللہ آپ کا جا رہا ہے, اور آپ کے نعت خواں اور جو یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اور بالکل کلیئر مائنڈ کر کے بندے کو سمجھاتے ہیں. جزاک اللہ. جزاک آپ کو بہت مبارک ہو ایسے پروگرام دے. میں آپ کا بہت شکریہ, آپ کا دیکھنے کا بہت شکریہ. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ میڈم میرا سوال یہ تھا کہ ایک بیماری ہے جسے کہتے ہیں سورائسس. بالکل جی, اس کا کوئی بتا دیں کوئی علاج یا پیشنٹ. میں نے بہت علاج کرایا ہے پاکستان, تقریباً میرے 6-7 سال ہو گئے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. جتنا میں نے ابھی تک ٹرانسمیشن میں جیسے ہم دینی گفتگو سیکھتے ہیں اسی طرح جب بھی ہم نے ٹوٹکوں کے اور اس طرح کے اب کیے ہیں, ڈاکٹرز کے ساتھ نشستیں کی ہیں, تو مفتی صاحب آپ وظیفہ ہی بتائیے گا, لیکن یہ گٹ سے ریلیٹڈ بھی ہوتا ہے, صرف اسکن کی ڈیزیز نہیں ہے, تو ان چیزوں کا بھی آپ دیکھیں کہ کیا کوئی بھی اسکن ڈیزیز کسی بھی ایگزیما سورائسس گٹ آپ کا جو ہے نا وہ اگر آپ کا ہاضمہ اچھا ہے اور آپ پانی سے ہی انٹیک لیتے ہیں تو آپ کو یہ ہوگا انشاءاللہ صحیح ہو سکتا ہے. اور اسٹریس سے ہوتا ہے, اور اسٹریس سے بھی ہوتا ہے بالکل. اور ہمارے اسٹریس سے بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ مشہور کر دیا گیا کہ یہ جو ہے نا لا علاج ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. لا علاج نہیں ہے, اس کا علاج ہو جاتا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے اس کو استعمال کریں. اب وہ ہے میں نے عرض کیا نا, جیسے یا شافی انت شافی, جب بھی یہ کوئی بھی دوا استعمال کریں وہ 11 بار پڑھ کے اس دوا پہ دم کر دیا کریں, اس کو استعمال کر دیا کریں. پلس وہی والی آیت لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر بھی نازل کرتے تو اس کی خوف و خشیت سے وہ ریزہ ہو جاتے. تو یہ سٹونز کے لیے بھی ہے, ہر قسم کی ڈیزیز کے لیے بہترین جامع دعا ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اور جی میں کنیز فاطمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی کنیز فاطمہ, تو علاقہ بھی جی رابعہ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ماشاءاللہ سے. آپ لوگوں کی ٹرانسمیشن بہت بہترین ہے, اللہ عز و جل آپ سب کو برکت عطا فرمائے. آمین. اور وظیفے اور سیگمنٹ جو ہے بہت ہی بہترین ہے, اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو سلامت رکھے. آمین آمین آمین. مجھے مفتی صاحب سے وظیفہ پوچھنا تھا. جی. ہم 4 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں. ٹھیک ہے. والد صاحب کی وفات کے بعد بھائیوں نے ہم 4 بہنوں کا حق وراثت نہیں دیا. اوکے. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ ابا نے تمہاری شادیاں کی اور بہت سونا اور جہیز دیا ہے, اب تمہارا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے, جبکہ اب بھی کروڑوں کی زمین اور پھلوں کے باغات ہیں. ہمارا حق ملنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. ٹھیک ہے بیٹا. تو وہ یہ تو بڑا نارمل ہے, ہم پختونوں میں بھی, میں تو جو ریالٹی ہے میں وہ بات کرتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جب شادی میں جو دے دیا وہ بہن کا ہو گیا, اب جائیداد میں تھے, جائیداد میں نہیں. یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حق مقرر کیا ہے, آپ کا کوئی حق ہی نہیں ہے کہ اس حق کے اوپر آپ قد غن مارے, یعنی اس کے اوپر وہ بالکل ٹھیک ہے نا. قرآن مجید کی آیت ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, یعنی بھلا وہ کون ہے جب کوئی اسے بے قرار پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور ہر تکلیف کو دور کر دیتا ہے. یہ والی آیت اگر یہ روزانہ 11 بار پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کریں, یا اللہ ہمارے بھائیوں کو تو ہدایت عطا فرما کہ وہ ہمارے حق ادا کریں. کتنی عجیب بات ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت جھوٹ بولنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا. میں نے کہا اس طرح تو بہنوں کا حق کھانے سے بھی نہیں ٹوٹتا. اب ایک گاڑی ہے, اس کا نام ہے چلنے کا کام کرتی ہے وہ, اب میں اس کو آپ روز صاف کرتے ہیں نا یا کرواتے ہیں, کیوں کرواتے ہیں کہ یار گاڑی ہے دکھنے میں اچھی. کل قیامت کے دن مثال کے طور پر روزہ ہماری ایک گاڑی ہے, اس پہ ہم نے جھوٹ کا گند ڈال دیا, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی اور پتہ نہیں کیا کیا بد اخلاقی, سارا گند ہم ڈال رہے ہیں, لیکن گاڑی تو ہے نا, چل تو رہی ہے, بلے اس کے اوپر کتنا گند ہے. کل قیامت کے دن یہ روزہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا, اس کے اوپر تو ڈھیروں ڈھیر گند پڑا ہوا ہوگا, تو کیا یہ روزہ پھر ہماری بخشش کروائے گا؟ چلنے کو تو روزہ ہے نا, چلنے کی تو گاڑی ہے نا, کہنے کو تو روزہ ہے, لیکن ایسا روزہ ہمارے کسی کام کا نہیں جو بہنوں کا حق کھا جائے, جو ماں باپ کا دل دکھا دے, جو بہن بھائیوں کو آپس میں لڑوا دے, جو اپنے غلاموں نیچے کام کرنے والوں پر اپنی بادشاہت خام کا چوتھراٹ قائم کرے. ایسا پھر روزہ. آپ نے ذکر کیا تھا نا کہ اگر بہنوں کا حق کھا کے کوئی
افطار پارٹیز کر رہا ہے یا لوگوں میں پیسے بانٹ رہا ہے یا کچھ. سر لوگ عمرے پہ گئے ہیں عمرے پہ بھی گئے ابھی ہوئے بتا تو رہا ہوں میں وہ- آپ کو. یہ عمرہ کے لوگوں کا چکر دے کے کعبے کے چکر لگا رہے ہو, یہ چکر نہیں ختم ہونے والے. اچھا شاہیہ صاحب اس میں تھوڑا کلیریفائی بھی کر دینا کہ جو حق ہے وہ والد صاحب اپنی زندگی میں ہی بتا کر جائیں گے, یا اگر والد صاحب ظاہر گزر گئے, زندگی موت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا, تو اس کے پاس بھائیوں کے پاس جو بھی ہے وہ کرے. جو حق اگر والد حیاتی میں جس اولاد کو دے کر گیا وہ اس کا ہے اور وہ ترکے میں نہیں آئے گا. اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک والد صاحب نے اپنے بڑے بیٹے کے نام لیٹ سے ایک نام پہ گھر کر دیا, تو کیا جو والد نے اس کے نام پر کر دیا اس میں سے بھی اس کو دینا پڑے؟ نہیں, جو کوئی حصہ دیکھیں اس میں دو بڑی وضاحت ہے. جو چیز والد اپنی حیاتی میں کسی کے حوالے کر گیا, کسی کے نام کر گیا, باپ نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا موبائل جو ہے نا یہ دانش تیمور کا ہے, لیکن بولا اس کا قبضہ نہیں دیا, اس کے تصرف میں نہیں دیا, تو یہ واپس آئے گا. اوکے, لیکن دے کے تصرف بھی دے دیا, اس کے قبضے میں بھی دے دیا, تو اب یہ اس کا ہے, اب یہ ترکے میں اور نہیں آئے گا. ایسے میں والد گزر گیا اور بیٹیوں کو کچھ نہیں ملا, تو کیا والد کی پکڑ ہوگی؟ والد دوبارہ کہیں مطلب والد صاحب کا انتقال ہو گیا, انہوں نے سب کچھ بیٹوں کو دے دیا, بیٹیوں کو نہیں دیا کچھ, تو اس میں پکڑ والد صاحب کی. واضح حدیث حضور کے پاس ایک صحابی آئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہنی یا رسول اللہ یہ آپ گواہ ہو جائے میں نے اپنا یہ والا گھر نا اپنے اس بیٹے کو دیا. حضور نے فرمایا کتنے بیٹے ہیں؟ فرمایا 4. سب چاروں کو تم نے اتنا ہی ہے کہ ایسا ہی گھر دیا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ سب کو نہیں ہے, اس سے زیادہ پیار ہے. فرمایا تو مجھے ظلم پر گواہ کرتی ہے, میں تیرے ظلم پر گواہ ہو جاؤں, یہ ظلم ہے. برابر دو سب کو, ایکوالٹی کے ساتھ دو. اچھا اب اگر باپ مر گیا, باپ نے صرف بیٹوں کو دیا, بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا, کل قیامت کے دن وہ اٹھ ہی نہیں سکے گا. حضور نے فرمایا اس کے گلے میں توق ہوگا, توق, وہ لوہے وہ پتھر کا جو ہے نا بڑا. سوری لمبی ہو رہی ڈسکشن, میں کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں. اگر بچوں کو دے دیا اور بچیوں کو نہیں دیا, کیا بیٹا صرف والد کا وہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنے دیے ہوئے حصے میں سے بہنوں کو دے سکتا ہے, تو بوجھ ختم ہو جائے گا؟ اخلاقی طور پر تو ان سب بھائیوں کو چاہیے کہ بھائی ہم یہ سارا لاتے ہیں اور ہم ترکہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے باپ پر سے بوجھ اتر جائے. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا اگر والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے یہ ڈیفائن نہیں کیا کہ کس کے پاس کتنا حصہ جانا ہے, تو پھر شریعت نے مقرر کیا نا, بیٹے کو 2 حصہ, بیٹی کو 1 حصہ, اس کے ساتھ بیوہ کا بھی حصہ. اور میں نے جو کہہ دیا کہ پختونوں میں ایسا ہوتا ہے, تمام پختونوں میں نہیں, مطلب کچھ قبیلوں میں اس طرح ہوتا ہے, اور کچھ ظاہر ہے وہ بہترین طریقے سے جو دین کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, کسی بھی کاسٹ میں ہو, وہ بہترین طریقے سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, دھیان رکھتے ہیں. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک, صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.